قربانی جب ذبح ہو گئی، مطلب جانور قربان ہو گیا، اب اس کا گوشت حاصل ہو گیا اللہ کے فضل سے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو غریب مسکین ہے، جو قربانی نہیں کر سکے، ان میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ لیکن جس شخص کے اہل و عیال یعنی گھر کے افراد زیادہ ہوں، وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ صدقہ نہ کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ ظاہری بات ہے، اب جو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا گھر ہے، مثال کے طور پر اس کی بیٹیاں بیٹے جوان ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، تو وہ عید کے دنوں میں گھر آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب وہ گھر میں بھی کھانا استعمال ہوگا نا، تو ظاہری بات ہے اس میں ضرورت رہے گی گوشت کی یا کھانے پکانے کی بھی، تو اس لیے وہ گھر میں بھی رکھ سکتا ہے گوشت، سارے کا سارا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، کیوں وہ بھی صدقہ کرنا، دوسرے لوگوں پر بھی صدقہ کرنا ہے، اور گھر والوں پر بھی یہ صدقہ ہی ہوگا ایک قسم کا، اور بلکہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا اس اعتبار سے۔ اور تقسیم کرنے میں بھی ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے کہ جی تقسیم جب کرتے ہیں مثال کے طور تو اپنے جنہوں نے پہلے قربانی کی ہوتی ہے تو انہی کے گھر بھیجتے رہتے، وہ ادھر بھیج دیتے ہیں یہ ادھر بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی گھر گوشت نہ بھی بھیجے تو اس پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اصل میں فقراء مساکین لوگ ہیں بیچارے، جنہوں نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں یا مہینوں گزر جاتے ہیں، تو ان کے گھر میں یہ گوشت پہنچانا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے۔ اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی، چاہے وہ سال پورا رکھے چاہے 2 سال رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اجرت کے طور پر، مثال کے طور پر کسائی کو بلایا، جی جانور ذبح کر دیا، اس نے جانور ذبح کر دیا تو اسے کہا چلو جی تم 2-3 کلو گوشت تمہیں دے دیں گے، ہاں جی، یا اس کی کھال دے دیں گے اجرت میں، تو یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ نہ گوشت اجرت میں دیا جا سکتا ہے کسائی کو، نہ بیچا جا سکتا ہے گوشت، نہ اس کی کھال بیچی جا سکتی، نہ اجرت میں دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قربانی کا گوشت بیچنا نہیں چاہیے، تو اس نے بیچ دیا، تو یا جان بوجھ کر اس نے قربانی کا گوشت بیچ دیا، یعنی یا تو بھولے سے اس نے ایسا کیا بھول کر، یا جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا، یعنی گوشت کو فروخت کر دیا قربانی کے گوشت کو، تو اب اتنے گوشت کی قیمت جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا، اور پھر سچے دل سے توبہ بھی کرے گا کہ آئندہ جو ہے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے نا آپ اپنے ہمسائے، وہ کافر جو ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ کافر سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم، یعنی کتابی ہو گئے جیسے عیسائی یہودی، اور دوسرے کافر جیسے مجوسی ہندو وغیرہ، ان کو دینا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو مرزائی ہیں اور شیعہ، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اور مشترکہ تقسیم میں جو ہے وہ اندازے سے نہیں دینا چاہیے گوشت، بلکہ پورا تول کر دینا چاہیے، جتنا ایک آدمی کے حصے میں گوشت آیا ہے اتنا ہی دوسرے آدمی کے حصے میں گوشت آنا چاہیے۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ پہلے گوشت تول لیا جائے، تولنے کے بعد پھر اس کا حصہ نکال لیا جائے کہ ایک آدمی کو کتنا حصہ آئے گا، یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے جو اہل کتاب ہیں یا دیگر جو کافر ہیں ان کو گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن ان 2 جو فرقے والے ہیں، یعنی یہ مرزائی ہو گئے اور شیعہ، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مشترکہ جانور تھا، مثال کے طور پر 7 حضرات نے مل کر جانور ذبح کیا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس تمام حضرات، یعنی 7 کے 7 افراد اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے، یہیں سب اکٹھا ہی پکا کر غرباء میں تقسیم کر دیں گے، خود گھر میں لے جائیں گے جتنا جو ضرورت ہوگی، تو ایسے درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی لیکن یہ آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر یہ کام درست ہے۔ اگر کوئی 1-2 آدمی بیچ میں سے راضی نہیں ہے، پھر یہ کام کرنا درست نہیں۔ ایک اسی طرح بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حلال نہیں، یعنی ناجائز ہے کھانا، جس کا یعنی کہ استعمال نہیں کر سکتے، استعمال سے اس کو کھا پی نہیں سکتے، جیسے دم مسفوح، یہ 7 چیزیں بنتی ہیں۔ دم مسفوح کہتے ہیں وہ بہنے والا خون، جب اس میں ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس سے جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اسی طرح پیشاب کی جگہ، نر اور مادہ دونوں کی، بکرا اور بکری دونوں کی پیشاب والی جگہ، یہ کھانی جائز نہیں، یہ ناجائز حرام ہے۔ اسی طرح خصیے کپورے جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ اسی طرح پخانے کی جگہ وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ غدود، وہ گوشت کے اندر جو سخت قسم کا گوشت ہوتا ہے جانوروں کے اندر، غدودیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح مسانہ، وہ پیشاب کی تھیلی، وہ بھی کھانا جائز نہیں۔ پتا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور آخری جو ضروری مسئلہ، قربانی کی قضا۔ قربانی کی قضا ایسے نہیں ہے جیسے نماز کی ہوتی ہے، یعنی اگر اس سال کسی سے رہ گی تو اگلے سال وہ قربانی کا جانور کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ایک اس کی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو،
تو اس کی صورت یہ ہے، Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 سال یا 3 سال اس نے قربانی نہیں کی، اس کی قربانی رہ گئی، تو اس کی فقہا نے قربانی کی قضا کا یہ طریقہ لکھا ہے کہ جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی ہر سال کی قربانی کے بدلے اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم کر دے، اس کی قیمت تقسیم کر دے، تو یہ ایک یعنی سبب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اور اس صدقے کے ذریعے سے جو گناہ ہوا ہے وہ سزا نہیں ہوگی اس صدقے کی وجہ سے انشاءاللہ۔ تو اور بھی کئی سارے مسائل ہیں، باقی اصل تو مسائل کے جاننے کا مقصد یہی ہے، اور اس کے کورس کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چلو جو ضروری مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی قربانی کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ویسے اس کو ذبح کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ تو کوشش کریں کہ جو شریعت نے طریقہ ہمیں بتایا ہے، جس انداز اور جس طریقے سے، اسی کے مطابق ہم قربانی کریں، اسی کے مطابق جانور کو پالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے قربانی کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ویسے ہی سنت کے مطابق جو شریعت کے مطابق ہم نے مسائل پڑھے ہیں اسی طرح ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان مال زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، اور تمام دنیا کی جو پریشانیاں ہیں تمام مسلمانوں کی زندگی میں جتنی جیسی بھی ہیں، وہ چاہے بیماری کی صورت میں ہے چاہے مالی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دیتا رہے، تاکہ ہم یوں دین سیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔